بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آخری چٹان کے 8ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور دیتا ہوں، یہ لو۔ سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے غریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا، ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا۔ بغداد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوی کو دے دینا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مال غنیمت میں سے اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زاد راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والی یوسف کی بیوی ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے ہی داعی اجل کو لبیک کہہ چکی ہے، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں بٹھا دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑ لی اور کہا، غازی ابا غازی۔ احمد نے اسے سینے سے بھینچ کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا ابا شہید کو ہو۔ ابا۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید؟ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید؟ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے عمراء میں ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا، اور ان میں سے اکثرتی ایسے لوگ تھے جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب سے اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کے پیشکش قابل قبول نہ ہو تو عمرہ اس کے خریدار بننے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن ظہیر کے بچے کو لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ یوسف کے کمسن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سیدہ، یہ ایک مجاہد بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی تواضع میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنے چھوٹے بھائی کو دکھانے کے لیے لے آیا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ سے پوچھا، سچ کہو تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں،
احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا تھا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔